جن سے انسان کو پیار ہوتا ہے ان کی برائیاں بھی برائیاں نظر نہیں آتی. ماں کو بیٹے سے پیار ہے، چھوٹا بیٹا ماں کے بال کھینچتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے. محبت ہے نا، ورنہ کی تو اس بچے نے بدتمیزی ہے. تو محبت کی وجہ سے انسان دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب محبت کمزور ہوتی ہے تو اچھائیاں بھی دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں. تو جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، ذہن میں فوراً سوچ لیں کہ میری محبت اس کے ساتھ بہت کمزور ہے. اور جہاں محبت کمی ہوتی ہے وہاں انسان نقصان بھی اٹھا لیتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. دوسری وجہ عام طور پر ہوتی ہے قلت علم، کہ پوری صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا اور انسان خواہ مخواہ اپنا ایک گمان بنا لیتا ہے. چنانچہ اس کا نام جہالت ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو گھٹنوں کی تکلیف ہوئی، چنانچہ وہ سجدے میں جب جاتے تو دستور تو یہ ہے کہ جو چیز زمین کے قریب ہے وہ پہلے زمین پر لگے، پہلے گھٹنے لگیں، پھر ہاتھ لگیں، پھر انسان اپنا ناک اور سر رکھے سجدے میں. وہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے تو پہلے اپنے ہاتھوں سے زمین پر سہارا لیتے تاکہ گھٹنوں پہ زور نہ پڑے، اور پھر سجدہ کرتے. اب ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کو سجدے میں اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر بدگمان ہو گئے. ان کو جی سنت کے مطابق نماز ہی نہیں آتی. اس نے یہ نہ سوچا کہ ان کی زندگی کے 75 سال عین سنت کے مطابق نماز پڑھتے گزرے. اب ان کا شرعی عذر ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس سہارے کو لیے بغیر سجدہ کریں گے تو آپ کے مسل پھٹیں گے، آپ کے گھٹنے کی جھلی پھٹ سکتی ہے اور آپ چلنے سے بھی معذور ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن اتنی سی بات پر بھی بس دل میں بدگمانی آ گئی. چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک واقف تھے، میں نے کہا میں ان کو جلال آباد لے جاتا ہوں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. یہ وہاں جائیں گے اور حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو دنیا سے دل ہٹ کر اللہ کی طرف ان کا پھر جائے گا. کہنے لگے جب میں عشاء کے بعد لے کر گیا تو قدرتاً اس وقت حضرت کے لیے کھانے کو بادام اور پستہ لایا گیا اور حضرت اس وقت وہ کھا رہے تھے. گو حضرت نے کچھ خیر کی باتیں کہیں. جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں کیا دل پہ اثر ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام اور پستے بیٹھے کھا رہے تھے. اب بتائیے کہ جنہوں نے سارا دن توجہات دینی ہے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے ہیں، لوگ تو اپنی بات کر کے فوراً اس کا جواب اور سولوشن مانگتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا بندہ کتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. تو جو بندہ سارا دن دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا، اب اگر شام کو اس نے اپنے ذہن کو مقوی کرنے کے لیے کسی حکیم کے مشورے پر بادام اور پستہ استعمال کر بھی لیا تو اس میں کون سا عیب نظر آ گیا؟ لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا، بس اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خشک روٹی ہوتی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں. کیا بیکار بات. اتنی سی بات پر اتنے بڑے بزرگ سے بدگمان ہو کے واپس آ گئے. تو یہ اصل میں محرومی ہوتی ہے.
چنانچہ تھانہ بھون میں دنیا جہان سے لوگ جاتے تھے اپنی اصلاح کی خاطر. علم کے آفتاب اور ماہتاب جو جبال العلم تھے وہ جاتے تھے حضرت کی خدمت میں اور انسانیت لے کر وہاں سے آتے تھے. لیکن خود تھانہ بھون کے جو لوگ تھے وہ عجیب و غریب باتیں کر دیا کرتے تھے. ایک صاحب کہتے تھے پتہ نہیں ان بڑے میاں میں کیا نظر آتا ہے کہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں, تو قریب والوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور دور والے آ کر اپنے مقدر سنوار جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ابو جہل قریب والا تھا, اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا اور بلال اور صہیب حبشہ اور روم سے آ کر اپنی عاقبت کو سنوار کر چلے گئے. جس نے محبت کی نظر ڈالی اس کو خیر مل گئی, جس نے اعتراض کی نظر ڈالی وہ خیر سے محروم رہا. چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس نے بھی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. جب انہوں نے یہ بات بار بار کہی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا واہ یہ کیا بات کر دی بھائی کہ جس نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی, اور ابو جہل نے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو کتنی بار دیکھا اس کو تو ہدایت نہ ملی. تو اس پر ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابو جہل نے جب بھی دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا, اگر وہ ایک دفعہ بھی محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا. تو یہ نظر ہوتی ہے, عقیدت محبت کی نظر ہو تو خیر مل جاتی ہے, اور اگر اس میں تنقید کی نظر ہو تو انسان محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر, ان کی خدمت میں 3 بندے جا رہے تھے. راستے میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا, پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار سنیں کہ یہاں کوئی بڑے شیخ رہتے ہیں, میرا ایک مسئلہ ہے, میں اس مسئلے میں دعا کروانے جا رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اتنے نیک بزرگ ہیں, میں ان کے پاس روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں, ہم نے کہا چلو جا کر دیکھیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے. تینوں بندے حضرت کی خدمت میں آئے. جس نے دعا کروانی تھی حضرت نے دعا کر دی, اللہ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا. جو فیض حاصل کرنے کی نیت سے آ رہا تھا وہ صحبت میں رہا اور کچھ عرصے بعد حضرت سے اس کو نسبت نصیب ہو گئی, خلیفہ بنا. اور جو تنقید کی نظر سے آ رہا تھا لوٹ کر واپس آیا تو بالآخر وہ کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرا کیسا معاملہ ہے, جس کو اپنے دربار سے دھتکارنا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیا کرتا ہے. تو ڈرنے کی بات ہے, انسان ہر وقت دوسرے کو پرکھتا تولتا رہتا ہے.